أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ سو گڈ انشاءاللہ. آج ہماری رمضان سیریز کا ڈے 3 ہے، استقبال رمضان. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس طرح کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، اس طرح رمضان جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے بھی تیاری کی جاتی ہے، پلاننگ کی جاتی ہے. گھروں کی صفائیاں کرنا، گروسری اکٹھی کرنا، مختلف چٹنیاں بنانا، سموسے، کباب وغیرہ فریز کرنا شامل ہے. آئیے اس بار رمضان پلان کچھ مختلف طرح سے کرتے ہیں. روحانیت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. رمضان میں نیند اور کھانا تو کم ہو جاتا ہے، جہاں تک بولنے کا تعلق ہے تو عبادت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہنے سے اس پر بھی کافی حد تک کنٹرول آ جاتا ہے. اب بات ہے روحانیت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. سوچنے کی بات ہے نا پیاری بہنوں، جس کا انعام خود اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، اس کی تیاری کتنی شاندار ہونی چاہیے، کتنی محنت درکار ہونی چاہیے. آئیے کچھ چیزیں پلان کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہر کام کو پراپر وقت ملے اور بہترین کوالٹی ہو. اس میں اللہ کا ذکر ہو، گھر کا کام ہو، نیکی یا بھلائی کا کوئی بھی کام کریں پرفیکٹ ہو. اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. جو بھی نیکی کا کام کریں گی بس اللہ کی رضا کے لیے ہوگا انشاءاللہ. قرآن پاک باقاعدہ مقابلے سے گن کر پڑھے جاتے ہیں. پیاری مانی بہنوں، ناظرہ قرآن تو الحمدللہ ہم سب نے ہی پڑھا ہوا ہے اور پڑھتے بھی ہیں. اس رمضان اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. ناظرہ پڑھنے سے مقصد پورا نہیں ہو جاتا بہنوں، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر اس کے ترجمے کو سمجھ کر پڑھیں، تبھی ہمارے دل بدلیں گے اور جو اللہ نے ہمیں قرآن میں احکام دیے ہیں، ہر پریشانی کا حل بتایا ہے، وہ ہمارے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی، اپنے گناہوں کی دل سے معافی مانگیں. رب کا قرب پانے کے لیے رو رو کر فریاد کریں. رب ناراض ہے ہم سے. ہمارے جو ملکی حالات چل رہے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. روزے کی حالت میں حرام چیزوں سے ضرور بچنا ہے، جن پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کسی اور لیکچر میں ضرور کریں گے. غصہ، غیبت، بے ایمانی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، جھوٹ بولنا اور دوسروں کی دل آزاری کرنا، کسی کا حق مارنا، زیادتی کرنا، ان سب سے ہمارا روزہ خراب نہیں ہوتا کیا؟ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے پیاری بہنوں. ان سب خرافات سے بھی خود کو بچانا ہے. اگر بھوک پیاس کے لیے دل مار سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر ان سب کے لیے کیوں نہیں؟ جو رشتے، جو لوگ، جو پیارے آپ سے ناراض ہیں، ان کو منا لیں، راضی کر لیں. خود کسی کی دل آزاری کا شکار ہوئے ہیں تو معافی کا انتظار کیے بغیر رب کی خاطر ان کو معاف کر دیں. آپ دیکھیے گا آپ کو دلی سکون محسوس کریں گے. آپ دل میں کسی نیکی کا خیال آئے، جیسے کسی کی حاجت پوری کرنا، کھانا کھلانا، سحری افطار کا انتظام کرنا، خیال آئے تو دیر مت کیجیے گا، اسے کر ڈالیے گا. پہلا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بعد میں شیطان وسوسے ڈال کر رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. رمضان کے چند دنوں کی پریکٹس آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں ٹریننگ پیریڈ ثابت ہوگا. جو عادات، جو عبادات رمضان میں پریکٹس میں رہیں انشاءاللہ وہ 11 مہینے بھی عمل میں رہیں گی. یہ دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے آپ سب نے. گھر والوں کا مائنڈ میک اپ کیجیے کہ رمضان سادہ گزارنا ہے، ساتھ تعاون کریں، ہمارے مدد کریں، چٹپٹا چھوڑنا ہے. سحری افطاری ہلکی مگر صحت افزا کریں. وائٹامنس پورے رکھنے کے لیے ڈرائی فروٹ کا پاؤڈر بنا لیں. ساتھ میں کام کاج کے دوران اللہ کا ذکر کرتی رہیں. اذکار پر بھی انشاءاللہ پوری ویڈیو آپ کو گروپ میں سینڈ کر دی جائے گی. وہ یاد کر کے آپ نے پورے رمضان اور رمضان کے بعد بھی اس کا ذکر جاری رکھنا ہے. نمازوں کو شعوری طور پر پڑھیں، اس کا ترجمہ لازمی یاد کریں. الفاظ سمجھ میں آ رہے ہوں تو نہ صرف خشوع پیدا ہوگا عبادت میں، بلکہ لطف بھی دوبالا ہو جائے گا. ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے. کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے، اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی. اب ہم بات کریں گے کہ رمضان میں ہمارا وقت ضائع کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے آ جاتا ہے ٹی وی، جو آپ کا
وقت چوری کرتا ہے اور آپ کو ماہ رمضان میں بیہودہ ڈراموں اور رمضان ٹرانسمیشن جیسے لغویات میں لگائے رکھتا ہے اور عبادات سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے بازار۔ یہ چور بڑا شاطر ہے، یہ آپ سے وقت اور پیسہ دونوں لے اڑے گا۔ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بے مقصد بازاروں میں گھماتا ہے آپ کو۔ تیسرا آ جاتا ہے کچن۔ یہ چور خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے اور رمضان میں انہیں طرح طرح کے پکوانوں اور ریسیپیز کے پیچھے لگا کر تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار سے محروم کر دیتا ہے۔ نیند۔ یہ چور ظاہری طور پر دیکھنے میں ضرور رساں نہیں ہے، مگر یہ بہت چالاک ہے۔ یہ آپ کو ماہ رمضان میں تھپکی دے کر دن کا اکثر حصہ سلائے رکھتا ہے اور آپ کو عبادتوں اور سعادتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور ہم نے ان سب چیزوں سے انشاءاللہ بچنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اپنی عبادتوں پر فوکس کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے صبر اور شکر پر۔ انسان پر صبر کے دو طرح سے مقام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ہر وقت کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اگر وہ ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو تم شمار نہیں کر سکو گے، اسے بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بہت ناشکرا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حاصل ہونے کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک تعالیٰ اسی حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں تکلیف تو اسی کی طرف تم آزاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں نعمتوں کی جو ہم نے دی ہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، بس ان قریب تم جان لو گے۔ ان آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسان جب اپنے ارد گرد نظر ڈالتا ہے تو اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ کئی لوگ فکری اور ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنے کے بجائے اپنے علم ہنر کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ زبان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اچھے خاصے حالات ہونے کے باوجود ہر وقت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں رمضان عام مہینوں سے کس قدر مختلف ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں انسان ہمدردی سیکھتے ہیں، جس میں انسان اپنے رب سے امید باندھتے ہیں، جس میں انسان اپنی رب کی خاطر بھوک برداشت کرتے ہیں، اس کی خاطر پیاس برداشت کرتے ہیں۔ یہ صبر اور برداشت انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ رمضان آتا ہے تو گویا انسان کی تربیت کی نوید لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں وہ انسان کتنے بدل جاتے ہیں جو اس مہینے کے نیک اعمال کو دل کی خوشی اور شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید رمضان اور رمضان قرآن مجید سے محبت کرتا ہے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دورہ قرآن کرتے، رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی تلاوت میں مشغول نظر آتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تلاوت ہی کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب روزے دار تلاوت قرآن کرتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی ہدایت پر غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے۔ تلاوت کرنا بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ تلاوت کے بغیر تدبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تلاوت کے وقت ہی قرآن مجید سے وہ تعلق پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے غور و فکر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اور رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت نمبر 82۔ سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ ادھر رمضان شروع ہوتا اور وہ قرآن مجید کھول کر اس کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرز عمل سے خاص طور پر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی قرآن مجید تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ہمیں بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وہ قرآن مجید کو سمجھتے تھے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ قرآن مجید پر عمل کرتے تھے، ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر گزار ہی اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں واضح طور پر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی جو شکر گزار نہیں وہ عبادت گزار بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے کئی ایک انبیاء کی اس خوبی کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ اسی طرح کئی اور انبیاء کا ذکر بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک انسان کی سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے، جبھی تو اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کو خصوصی طور پر ذکر کیا۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھا، اللہ کا فرمانبردار اور مشرکوں میں سے نہ تھا، اس کی نعمتوں پر شکر گزار تھا۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں پیاری بہنوں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ سب بھی کر کر دیکھیے گا، ہر بات پر کوئی تکلیف بھی ہو آپ کو تو آپ کر کے دیکھیے گا، یہ اللہ کا شکر ادا کریے گا کہ اسی کی طرف سے تکلیف آئی اور وہی ختم کرے گا، اور اس پر صبر کرنا ہے آپ نے اور اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی سعادت نصیب کرے، صحت عطا کرے اور ہمارے وقت میں برکت عطا کرے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان.